اچھا جی، اصول شاشی نکال لی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، الامر بالشیء يدل على حسن المامور به اذا كان الامر حکیما، لأن الامر لبيان ان المامور به مما ينبغي ان يوجد فاقتضى ذلك حسنه۔ اچھا جی، امر کے متعلق بحث چل رہی تھی۔ امر کی تعریف بھی گزر چکی اور کچھ احکام بھی گزر چکے۔ اب یہ بھی بات امر ہی کے متعلق ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ امر یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کا امر کیا گیا ہے اس میں حسن ہونا چاہیے، وہ بری بات نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھے؟ امر چاہتی ہے کہ مامور بھی میں حسن ہونا چاہیے، اس میں قبح نہیں ہونا چاہیے، بشرطے کہ آمر حکیم ہو، کیونکہ حکیم کبھی گندی بات کا امر نہیں کر سکتا، کبھی کسی بری بات کا حکم نہیں دے سکتا۔ لہذا آمر اگر حکیم ہے تو وہ لا محالہ اچھی بات کا ہی حکم دے گا۔ لہذا اگر آمر حکیم ہے تو یہ کیا چاہتا ہے کہ وہ جس چیز کا امر کر رہا ہے اس میں حسن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بات آگئی، امر میں حسن ہونا چاہیے بشرطے کہ آمر حکیم ہو، اور اگر آمر حکیم نہ ہو تو پھر امر میں حسن ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کوئی پاگل ہے، کوئی بیوقوف آدمی ہے، سمجھے، یا جو ہے، یا یہ کہ کوئی شیطان ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ بولو، غیبت کرو، زنا کرو، شیطان بھی تو برائی کا حکم دیتا ہے نا، سمجھے؟ تو اب اس امر کے اندر حسن نہیں ہے۔ کیوں حسن نہیں ہے؟ کیونکہ آمر حکیم نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن اگر آمر حکیم ہو، سمجھے، اور شارع ہو، اللہ ہو، سمجھے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسی چیز کا امر کرے جس میں قبح موجود ہو، برائی موجود ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امر کاہے کے لیے کیا جاتا ہے؟ عمل کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا امر کیا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو امر کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ عمل کرانے کے لیے، اور عمل حکیم اس چیز پر کرائے گا جو حسین ہو، سمجھے؟ لہذا غیر حسین کا امر حکیم نہیں کر سکتا۔ پاگل تو کر سکتا ہے، سمجھے، پاگل تو کر سکتا ہے، بیوقوف تو کر سکتا ہے ایک گندی چیز کا حکم، سمجھے، لیکن حکیم نہیں کر سکتا، سمجھے۔ اور اللہ سے بڑھ کر حکیم کون ہے؟ ان اللہ علیم حکیم، قرآن بھرا پڑا ہے، سمجھے۔ اللہ کی ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی بری چیز اور گندی چیز کا امر کرے۔ لہذا ہمیں ماننا پڑے گا اگر آمر حکیم ہے تو اس نے جو امر کیا ہے اس میں حسن موجود ہے، سمجھے۔ اب آپ دیکھ لیں، لفظوں میں ملا لیں، الامر بالشیء یدل علی حسن المامور به، کسی شے کا امر، سمجھے، یہ چاہتا ہے کس بات کو؟ یدل علی حسن المامور به، کہ جس چیز کا امر کیا گیا ہے جو مامور بھی ہے، یہ امر دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مامور بھی میں حسن ہونا چاہیے۔ لیکن کب امر دلالت کرے گا کہ مامور بھی میں حسن ہونا چاہیے؟
اذا کان العامر حکیما، جبکہ عامر حکیم ہو، پاگل نہ ہو، بیوقوف نہ ہو، تو اللہ سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ اللہ کے کسی معاملے میں اللہ کا کوئی معاملہ حکمت سے خالی نہیں۔ میں ذرا ہٹ کر بات کرنے لگا ہوں، سبق سے ہٹ کر۔ دادا جی علیہ الرحمت اور مولانا بدلہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے ایک دفعہ مجھے اسی بات کے اوپر ہی فرمانے لگے، غالباً یہی سبق آیا، یہی فرمائی ہوگی یہ بات۔ فرمانے لگے کہ حضرت تھانوی علیہ رحمت بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بارہا ذکر کیا، انہی کے نام پر ہمارے جامعہ شفیہ کا نام جامعہ شفیہ ہے، ان کا نام تھا اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی ہستی تھے، بہت ہی بڑی ہستی تھے ہمارے دادا کے، سمجھیں کہ ہمارے دادا ان کے خلیفہ تھے، ادھر سے اجازت تھی تو وہ خیر یہ جو ہوتے ہیں نا یہ پیر حضرات، صوفی حضرات، ان کے اوپر کبھی کبھی نا کوئی حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے بست کی، بست کا مطلب ہوتا ہے خوشی، یعنی وہ سارے کام خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور خوشی سے کر رہے ہیں، دل چاہتا ہے یہ کام کریں، اس کو بولتے ہیں بست۔ اور ایک حالت ہوتی ہے قبض والی، قبض کا معنی ہوتا ہے طبیعت بجھ گئی، طبیعت بجھ جاتی ہے، طبیعت کسی کام کو نہیں چاہتی، ہر وقت طبیعت پریشان رہتی ہے، دل پریشان رہتا ہے، سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تہجد۔ یہ اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس کی وجہ سے لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے، حضرت تھانوی علیہ رحمت، یہ دادا جی رحمت کہنے لگے، ایک دفعہ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرمانے لگے کہ میرے اوپر بھی یہ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، ہر وقت طبیعت پریشان رہتی ہے، بس جی چاہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں، دنیا سے ہی چلا جاؤں، یعنی یہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، سمجھے؟ تو ایسی حالت میرے اوپر طاری ہوگی، بڑی دعائیں مانگتا تھا، بڑا روتا تھا، اور تہجد پڑھتا تھا، تہجد میں روتا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کہنے لگے تہجد کی نماز میں نے پڑھی تو میں سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر کے میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ میں کہا اے اللہ، اے اللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو میری کیفیت نہ جانتا ہو کہ میری کیفیت کیا ہے، کیونکہ اللہ جی آپ تو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میری کیفیت نہ جانتے ہو، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے سے مانگو، دعائیں مانگو، میں قبول کروں گا، میں مانگ رہا ہوں، رو رو کر مانگ رہا ہوں، صدق کے دل سے مانگ رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہوں، تہجد کے وقت میں مانگ رہا ہوں، سمجھے؟ دل سے مانگ رہا ہوں، تو پھر اللہ جی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھی آپ علیم بھی ہیں، اللہ جی آپ قدیر بھی ہیں، آپ دور کر بھی سکتے ہیں، یا تو یہ ہونا کہ آپ جانتے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں میری کیفیت کیا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان اللہ بکل شیء علیم، یا یہ ہے کہ آپ جانتے تو ہیں لیکن آپ قادر نہیں ہیں، آپ دور نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جانتے بھی ہیں، دور بھی کر سکتے ہیں، اللہ جی پھر آپ کہتے ہیں مانگو میں دور کر دوں گا، دعائیں قبول کروں گا، تو مانگ رہا ہوں تو دور کیوں نہیں فرما رہے؟ کہنے لگے میں رو رو کر یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا، اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسا کہ ایک غیب سے آواز آئی ہو تہجد کے وقت میں۔ وہ آواز کیا؟ ٹھیک ہے میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں تیری کیفیت کیا ہے، اور ٹھیک ہے میں قدیر ہوں، میں اس کو دور بھی کر سکتا ہوں، مجھے قدرت بھی ہے، لیکن میں حکیم بھی تو ہوں،
میری ایک صفت حکیم بھی تو ہے، ابھی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ تو اسی حالت میں رہے، اور جب میری حکمت کا تقاضا ہوگا میں اس حالت کو دور کروں تو میں دور بھی کر دوں گا۔ وہی اللہ حکیم بھی تو ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سمجھے؟ تو بہرحال یہ وہ حکیم کے اوپر بات چلی تھی، لیکن ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ جب عامر حکیم ہو اور وہ کسی چیز کا امر کرے تو پھر یہ امر یہ چاہتا ہے کہ مامور بھی میں حسن ہونا چاہیے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حکیم کسی بری چیز اور کبھی چیز کا حکم کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن الأمر لبيان أن المامور به مما ينبغي أن يوجد، اس لیے کہ امر اس لیے ہوتی ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس مامور بھی پر عمل کیا جائے۔ عمل تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، ویسے ہی فضول بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی امر تو، حکیم کی امر تو ایسے نہیں ہو سکتی فضول امر، کیونکہ ہم نے فرض کیا کہ عامر حکیم ہے، تو حکیم کی امر کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس امر پر عمل کیا جائے۔ تو فاقتضى ذلك حسنہ، یہ آ گیا، امر کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ ان المامور به مما ينبغي ان يوجد، کہ مامور بھی یعنی جس چیز کا امر کیا گیا ہے اس کو وجود میں لایا جائے، یعنی اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو امر مامور بھی پر عمل کے لیے ہوتی ہے، تو جب امر عمل کرانے کے لیے ہوتی ہے تو پھر فاقتضى ذلك حسنہ ہو، تو پھر یہ امر کیا چاہتی ہے؟ اس مامور بھی میں حسن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عامر حکیم ہے، اور حکیم کبھی کسی بری بات کا امر نہیں کر سکتا، بالکل۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ ثم المامور به فی حق الحسن نوعان، کہنے لگے پھر جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ عامر اگر حکیم ہے تو پھر وہ اگر کسی چیز کا امر کرتا ہے تو پھر لا محالہ اس امر میں حسن موجود ہوگا، تو پھر اس حسن جب موجود ہوگا ہر امر میں، تو پھر اس حسن کے اعتبار سے مامور بھی کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک حسن لذاتی ہی، ایک حسن لغیری ہی۔ حسن بنفسہ ثم المامور بھی، جس چیز کا امر کیا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہوگی حسن کے اعتبار سے، کیونکہ ہر مامور بھی میں حسن ہوگا جبکہ عامر حکیم ہو، تو پھر اس حسن کے اعتبار سے مامور بھی کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک حسن بنفسہ اے حسن لذاتہ، کیا معنی؟ جس چیز کا امر کیا گیا ہے اس کی ذات میں حسن موجود ہے، حسن بنفسہ ہی بھی کہتے ہیں اور حسن لذاتہ ہی بھی بولتے ہیں اسے، اس شے کی، اس معمور بھی کی ذات میں حسن موجود ہے، حسن باہر سے نہیں آیا معمور بھی میں، اس کی ذات میں حسن موجود ہے۔ ایک قسم یہ ہو جائے گی، اور دوسری وہ حسن لغیرہ، کہ معمور بھی کی ذات میں تو حسن نہیں، جس چیز کا امر کیا گیا اس کی ذات میں حسن نہیں، بظاہر اس کی ذات میں قبح موجود ہے، برائی موجود ہے جس کا حکم کیا گیا، ذاتاً وہ شے حسین نہیں ہے، لیکن لغیر، غیر کی وجہ سے حسن آ گیا، حسن باہر سے آیا، ورنہ اس چیز کی ذات کو دیکھو تو اس میں قبح معلوم ہوتا ہے۔ آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس سے سمجھ میں، وضاحت سمجھ میں آ جائے گی اس کی، سمجھے؟ اچھا، پہلی قسم جو ہے فالحسن بنفسہ مثل الایمان باللہ تعالی وشکر المنعم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہ دو قسمیں ہو گئیں حسن کے اعتبار سے معمور بھی کی، ایک حسن لذاتی ہی اور دوسرا حسن لغیری، اس شے کی ذات میں حسن موجود ہے، حسن باہر سے نہیں، اور دوسرا غیر کی وجہ سے حسن آیا، ذات میں حسن موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے فالحسن بنفسہ، پہلی قسم جو ہے حسن لذاتی ہی، جس معمور بھی کی ذات میں حسن موجود ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں،
ایک قسم تو یہ ہے ایک قسم تو یہ ہے کہ اگر امر ایسی چیز کا کیا گیا ہے جس کی ذات میں حسن موجود ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، سمجھے؟ پہلی قسم کیا بن جائے گی؟ جو گرنے کا اور سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، سمجھے؟ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا، سمجھے، تو معمور بھی اس کے ذمے میں باقی رہے گا۔ معمور بھی کب ساقط ہوگا، کب گرے گا؟ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، معمور بھی ساقط نہیں ہوگا، وہ ذمے میں لگا رہے گا، سمجھے؟ ایک قسم یہ ہے، دیکھو، مثل الایمان، یہ حسن لذاتی کی مثال دینا چاہتے ہیں۔ مثل الایمان باللہ تعالی، اب آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وجود بخشنے والے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ناک دینا، کان دینا، آنکھیں دینا، پھر یہ نعمتیں دینا، یہ کس نے دی ہمیں؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ کے اوپر ایمان لانا تو امر نہیں ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ جو امر ہے اس کی ذات میں حسن موجود ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح وہ شکر المنعم، اللہ تعالی جو ہمارے منعم ہیں، قرآن یہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ساری زندگی لگے رہو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تمہیں دی ہیں شمار کرنا، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایسے منعم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، شکر کرنا، اس کی ذات میں حسن موجود ہے۔ پھر سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، اس امر کی ذات میں حسن موجود ہے، سچائی کی ذات میں۔ پھر انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو انصاف کی ذات میں حسن موجود ہے۔ پھر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کی ذات میں حسن موجود ہے۔ کیوں حسن موجود ہے؟ نماز کی ذات میں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہمارے ہر عضو کو شامل ہیں، لہذا اللہ کا شکر بھی ہر عضو سے ہونا چاہیے، اور ہر عضو سے شکریہ نمازی کے اندر ہوتا ہے، لہذا نماز کی ذات میں حسن موجود ہے۔ اللہ نے زبان والی نعمت بھی دی، زبان سے تلاوت کرو، نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی بات؟ پھر رکوع کیا جاتا ہے، پھر اپنی پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے، پھر ناک رگڑی جاتی ہے زمین کے ساتھ، سر بھی نعمت، ناک بھی نعمت، چہرہ رکھا زمین پر، وہ بھی نعمت، سمجھ آئی یعنی؟ پھر جھک گئے، رکوع کی، گھٹنوں کو پکڑ لیے، پاؤں کو پکڑ لیے، تو ہر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر عضو کو شامل ہیں، اور نماز میں ہر عضو سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کی ذات میں حسن موجود ہے، لہٰذا یہ بھی حسن لذاتی ہی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وَنَحْوِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات محضہ ہیں، خالص عبادات ہیں، جتنی عبادات کا بھی حکم دیا گیا ہے ان کی ذات میں حسن موجود ہے۔ یہ پہلی قسم کی مثال ہو گئی، سمجھے؟ اب یہ جو پہلی قسم ہے حسن لذاتی ہی، میں نے کہا تو پھر اس کی آگے دو قسمیں، اس کی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ دو قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ معمور بھی کی ذات میں تو حسن موجود ہے، یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن معمور بھی کی ذات میں حسن موجود ہے، تو ایسے معمور بھی کا حکم یہ ہے جس کی ذات میں حسن موجود ہو۔ پھر اس کی پہلی قسم یہ ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی۔ کیا معنی لا يحتمل السقوط کا؟ یعنی جب تک اس امر پر عمل نہ کیا جائے کسی صورت یہ امر ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، سمجھے؟ کب ساقط ہوگا؟
سمجھے؟ یہ کسی صورت ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، یہ امر گرے گا نہیں تا وقتے کہ اس امر کو ادا نہ کر لیا جائے، اس امر پر عمل نہ کر لیا جائے، اس کے علاوہ کسی صورت یہ امر نہیں گرے گا۔ سمجھے؟ یہ پہلی میں قسم ہوگی حسن لذاتی ہی کی، پہلی فحکم هذا النوع، یہ جو حسن لذاتی ہی کی پہلی قسم ہے نا، جو سقوط یعنی گرنے کا احتمال نہیں رکھتی، سمجھے؟ یہ کسی صورت ذمے سے نہیں گرے گی تا وقت کہ اس پر عمل نہ کر لیا جائے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا یہ ساقط نہیں ہوگی، ذمے میں لگی رہے گی۔ سمجھے؟ اس قسم کا حکم یہ ہے انہو اذا وجب علی العبد اداؤہ، جب بندے پر اس کی ادائیگی بندے کے ذمے واجب ہو گئی، لگ گئی، لا یسقط، اب یہ امر کسی صورت نہیں گرے گا الا بالادائی، مگر ادائیگی کے ذریعے ہی گرے گا۔ جب تک امر پر عمل نہ کیا جائے، اس امر کو ادا نہ کیا جائے، ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ وَهَذَا فِي مَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، یہ کس امر کی بات ہو رہی ہے؟ جس کی ذات میں حسن موجود تھا۔ یہ جو اس کی پہلی قسم ہے نا، کون سی؟ وَهَذَا فِي مَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، جو قسم سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، یعنی یہ قسم یہ ہے جو گرنے کا احتمال نہیں رکھتی، کسی صورت یہ قسم ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیا جائے، یہ ذمے میں باقی رہے گی، یہ ساقط نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مثل الایمان باللہ تعالی، اب ایمان باللہ میں نے بتایا اس کی ذات میں حسن موجود ہے، یہ حسن لذاتی، اور حسن لذاتی ہی کی بھی پہلی قسم ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، کسی صورت یہ ذمے سے نہیں گرے گی جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیا جائے۔ سمجھے؟ تب تک یہ ذمے میں لگی رہے گی۔ اور ایمان باللہ کا کیا معنی ہے؟ دل سے اللہ کو ماننا، تصدیق بال، دل سے اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، یہ ہمارے ذمے فرض ہے، اس کا امر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہ کسی صورت ذمے سے یہ امر ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ اس امر پر عمل نہ کر لیا جائے۔ ہاں جب امر پر عمل کر لیا، بس اب امر ادا ہو گیا۔ سمجھے؟ اب یہ امر چلتا رہے گا، بار بار ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی یہ ایک دفعہ ایمان لے کر آگے، اس ایمان پر عمل کر لی یا اس کی ادائیگی کر لی، اب یہ ساری زندگی یہی جو ہے یہ ایمان باللہ باقی رہے گا، تا وقت کہ ایمان کے منافی یا خلاف ایمان کوئی کام نہ کر لے۔ ہاں اگر کوئی خلاف ایمان کام کر لیا پھر ایمان گر جائے گا، پھر دوبارہ ایمان لانا پڑے گا، لیکن اگر منافی ایمان، خلاف ایمان کوئی کام نہ کیا تو ساری زندگی یہی ایمان چلتا رہے گا۔ یہ کسی صورت بھی یہ والا امر ذمے سے ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی پستول بھی رکھ دیتا ہے نا آپ کے سر کے اوپر، چھری رکھ دیتا ہے آپ کی گردن کے اوپر کہ آپ کافر ہو جاؤ، اس وقت بھی آپ کے لیے کافر ہونا جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ اس وقت بھی کافر ہونا جائز نہیں۔ کیا مانا؟ اس وقت بھی دل سے ایمان کو ختم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الا من اکرہ، وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا ایمان چھوڑنے پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، پھر کوئی بات نہیں، زبان سے جو مرضی کہہ لے وہ مومن ہی رہے گا۔ سمجھے؟ ایمان کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے، قلب سے ایمان اس وقت بھی ختم نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بھلے کوئی پستول رکھ دے، بھلے کوئی چھری گردن کے اوپر کیوں نہ رکھ دے، پھر بھی وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس وقت بھی دل سے ایمان لانا اللہ پر ضروری ہے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ تو وہ صحابہ تھے جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کے پاس، مسیلمہ کذاب کے پاس، سمجھے؟
وہ یہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بھیج دیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گیا جی۔ جب وہ لے کر گیا تو مسلمہ جو ہے وہ کذاب اپنے وہی جو اس کے متعلقین ہیں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، مسلمہ بیٹھا ہوا تھا ان کے درمیان میں، کیا ہوا، اس مسلمہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تو بتا، تو میرے پہ ایمان لاتا ہے نہیں لاتا؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں لاتا ایمان، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا، مسلمہ نے، اس نے کہا اس کو پکڑو جی، پکڑ کر اس کے پاؤں سے کاٹنا شروع کر دو، جب تک یہ میرے پر ایمان نہ لائے نا اس کو کاٹتے ہی جاؤ، اوپر تک لے جاؤ کاٹتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو کاٹنا شروع کیا، ان صحابی کو پاؤں سے شروع کیا، کاٹتے رہے، کہتے رہے اب بتا۔ انہوں نے کہا جی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ کاٹتے کاٹتے سارا جسم کاٹ دیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی زبان بھی باہر نکال دی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میں ایمان ختم نہیں کرتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، میں حضور کو آخری نبی، میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں۔ حالانکہ گنجائش موجود تھی، وہ زبان سے اگر کہہ بھی دیتے، دل سے اگر حضور سے اللہ کے اوپر ایمان، حضور کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے تو کافی تھا، مومن ہی رہتے۔ یہ رخصت تھی، لیکن انہوں نے رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کی، اصل حکم پر عمل کیا، شہید ہو گئے، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، کیونکہ سمجھتے تھے یہ مرتے دم تک یہ چیز ذمے میں لگی ہوئی ہے، یہ ذمے سے کسی صورت ساقط نہیں ہو سکتی۔ اور زبانی طور پر تو کہا جا سکتا تھا، سمجھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے رخصت پر عمل نہ کیا، عزیمت پر عمل کیا، شہادت حاصل کر لی، لیکن کلمہ کفر نہ کہا جی۔ خیر، پہلی قسم کا حکم کیا ہے؟ یہ کسی بھی صورت میں ذمے سے ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کر لیا جائے۔ یہ پہلی قسم حسن لذاتی ہی اور فیما لا یحتمل السقوط، حسن لذاتی ہی کی یہ پہلی قسم تھی جس میں سقوط، جس امر میں سقوط کا احتمال نہیں ہے، جب تک ادائیگی نہ ہو جائے کسی صورت ساقط نہیں ہوگی، ذمے میں لگی رہے گی۔ ہاں، حسن لذاتی ہی کی جو دوسری قسم ہے وہ اما ما یحتمل السقوط، جو امر سقوط کا احتمال رکھتی ہے، گرنے کا بھی احتمال رکھتی ہے، سمجھے؟ جو امر کس چیز کا احتمال رکھتی ہے؟ گرنے کا بھی احتمال رکھتی ہے۔ تو اس کے اب گرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس امر پر عمل کر دو تب بھی یہ امر ساقط ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ اگر عمل نہیں بھی کیا، آمر اگر گرا دے تب بھی یہ ساقط ہو جائے گی۔ پہلے کے گرنے کی صرف ایک صورت تھی، وہ یہ کہ صبر پر عمل کیا جائے، عمل نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں نہیں گرے گی، سمجھے؟ وہاں صرف ایک ہی صورت تھی گرنے کی، امر پر عمل کیا جائے، اسقاط عامر وہاں نہیں تھی۔ اور یہاں امر کے گرنے کی کتنی صورتیں بن گئی دوسری قسم میں؟ یا عمل کر لے یا عامر گرا دے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھ لیں، وہ اما ما يحتمل السقوط، ہاں وہ جو دوسری قسم ہے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے، اب اس کے گرنے کی دو صورتیں ہیں، فهو يسقط بالاداء، یا اس امر کے اوپر عمل کر لے، اس کو ادا کر لے تب بھی یہ امر ساقط ہو جائے گی، او باسقاط الامر، یا اس نے عمل تو نہ کیا لیکن عامر نے آ کر، جس نے امر کیا تھا اسی نے اس امر کو گرا دیا، تو بغیر عمل کیے بھی یہ گر جائے گی۔ آگے اسی کو مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا، جب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا، جو امر سقوط کا احتمال رکھتی ہے اس کے گرنے کی دو صورتیں ہیں، یا اس پر عمل کر لیا جائے یا آمر آ کر گرا دے، یہی دو صورتیں ہیں نا، مثال سے سمجھ میں آئے گا، سمجھے؟ وہ یہ
کہ اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 12:30 بجے واجب ہو گئی جی، اب واجب ہو گئی، اب امر ہے نماز ادا کرو ظہر کی نماز ذمے میں واجب ہو گئی، اب یہ کیسے گرے گی؟ اب اس کے گرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا اس امر پر عمل کر لو، ظہر کی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لی، امر ختم ہو گئی، ساقط ہو گئی، وجوب ختم، سمجھے؟ جو ذمے میں لگا اس پر عمل کر لو۔ دوسری صورت یہ ہے امر پر عمل نہ کیا، نماز نہ پڑھی، 1 بج گیا نماز نہ پڑھی، 2 بج گئے نماز نہ پڑھی، 2 بجے عورت کو ناپاکی آنا شروع ہو گئی، مینسز آنا شروع ہو گئے، اب جیسے ہی مینسز آنا شروع ہو گئے نماز ساقط ہو گئی۔ کس نے ساقط کی؟ عامر نے، اللہ نے خود ساقط کر دیا۔ تو اب یہ نماز گر گئی، حالانکہ عمل کیا تھا نہیں۔ تو اس امر کے گرنے کی کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ یا عمل کر لو، ظہر کی نماز ذمے میں لگ گئی، نماز پڑھ لو تب امر ساقط ہو جائے گی، یا نماز نہ پڑھی، عامر نے اگر ساقط کر دیا پھر بھی ساقط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت، جب نماز واجب ہوگی اول وقت میں، 12:30 بجے مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوا، نماز واجب ہو گئی، تو اب یہ جو واجب ہو گئی تو اب یہ وجوب اور یہ امر ساقط نہیں ہوگا۔ سقط الواجب، کیسے یہ واجب دو ہی طریقے سے ساقط ہو سکتا ہے، یا ادا کر لو، امر پر عمل کر دو، یا پھر عامر گرا دے، نماز پڑھ لی تب بھی امر ساقط، یا پھر او باعتراض الجنون، یا کیا ہوا 2 بجے پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا عورت کو حیض آنا شروع ہو گیا، یا نفاس آنا شروع ہو گیا 2، 2:30، 3 بجے جو نماز کا آخری وقت تھا اس میں، سمجھے؟ اب بھی نماز ساقط ہو جائے گی۔ کیوں ساقط ہو جائے گی؟ امر پر عمل تو نہ کیا، وہ اس وجہ سے ساقط ہو جائے گی باعتبار ان الشرع اسقطها عنه عند هذه العوارض، ان عوارض کے وقت شریعت نے ساقط کر دیا، عامر نے ساقط کر دیا، تو یہ دوسری قسم ہو جائے گی جس میں سقوط کا احتمال موجود ہے، جو گر سکتا ہے، سمجھے؟ تو واجب گر سکتا ہے، کس طریقے سے گرے گا؟ 2 طریقے سے، اس کے گرنے کی 2 صورتیں، یا عمل یا عامر گرا دے۔ ولا يسقط بضيق الوقت، ہاں لیکن ایک بات ہے، ایک بندہ سو گیا، اب جو وہ سویا زور کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی سو گیا، اب جو وہ سویا تو جب آنکھ کھلی نا تو اب 2 منٹ رہ گئے تھے زور کا وقت ختم ہونے میں، وقت تنگ ہو گیا، اب کیا 2 منٹ میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو بھی کرنا، نماز ہو ہی نہیں سکتی 2 منٹ میں، کیا اس کی بھی نماز ساقط ہو جائے گی؟ کہتے نہیں، اس کی نہیں ساقط ہوگی۔ وَلَا يَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ، وقت اگر تنگ ہو گیا کیا نماز ساقط ہو جائے گی؟ کہتے یہ والی نماز ساقط نہیں ہوگی، حیض والی تو ساقط ہو جائے گی، یہ والی ساقط نہیں ہوگی۔ وَعَدَمِ الْمَاءِ، یا وہ زور کا وقت شروع ہوا پانی ہی نہیں تھا، پانی نہیں ہے تو کیا نماز ساقط ہو جائے گی؟ نہیں، تیمم کر کے پڑھ لے، سمجھے؟ واللباسی، یا نماز کا وقت تو شروع ہو گیا، زور کا وقت شروع، لیکن کپڑے ہی نہیں ہیں، فرض کر لو کسی کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں تو کیا نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی؟ نہیں، نماز ذمے میں سے ساقط نہیں ہوگی، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، سمجھے؟ تو ان عوارض کی وجہ سے نماز کپڑے نہیں ہیں پڑھ لے، کپڑوں کے بغیر ہی پڑھ لے۔ اس کی صورت یہ ہوگی، سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ زیادہ سطر اس کا ظاہر نہ ہو، لیکن نماز ساقط نہیں، ان عوارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی، حیض اور نفاس کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی لیکن ان عوارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں ساقط نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس امر کے ساقط ہونے کی 2 ہی صورتیں تھیں، یا ادا کر دے یا پھر عامر گرا دے، تو نہ اس نے ادا کیا نہ عامر نے گرایا، تو پھر کیسے ساقط؟ ان عوارض کی وجہ سے تو نہیں گرایا عامر نے تو حیض اور نفاس اور جنون کی وجہ سے گرایا تھا، ان عوارض کی وجہ سے تو نہیں گرایا تھا، لہذا ان عوارض کی وجہ سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ النوع الثانی، پھر دوسری قسم آ جائے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا، جی آیا یا نہیں آیا؟ کلیئر ہوا کچھ؟
جی استاد جی. ہو گیا؟ کچھ ہی پوچھی تو نہیں اس حوالے سے؟